جناب خورشید صاحب، جناب جاوید رائی صاحب، جناب گلاب الدین طاہر صاحب، مولوی محی الدین صاحب، ایک آیا ہوا میرا بزرگوں بھائیوں بہنوں سب نے میری طرف سے السلام علیکم. ہوں مشہور ہوں کلچر اکیڈمی کا گوجری شعبہ کو جاوید رائی صاحب کو کہ آج انہوں نے بڑا عرصہ کے بعد ایک ٹیگور ہال کے ایک 2 روزہ گوجری کلچرل کانفرنس کو انعقاد کیا جو بڑا ضروری تھا کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا کہ ایسا کوئی پروگرام جو ہے وہ اتنی ہے جو کئی سالوں کے بعد اتنا بڑا پروگرام ہو رہا ہے اور کئی لوگ بھی اس پروگرام میں شرکت کرنا چاہے تھا لیکن نہ تک گل نہیں پہنچ سکی، ٹائم کا بارہ میں نہیں پتہ لگ سکے. لیکن ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے خاص طور پر جن پروگرام کا آرگنائز کرنے والا ہے کلچر اکیڈمی ہے یا کوئی اور بھی ایسا پروگرام کرے جت انہوں نے اس سلسلہ میں محنت کرنی ہے اور لوگوں کو بھی فرض پڑے کہ وہ ان پروگراموں میں شرکت کرے، وہ آویں، وہ سمجھن کی کوشش کریں، وہ ایک دوسرے کا واقف ہوئے اور جڑا موجودہ حالات ہیں قوم کا حوالہ نہ ہوئے، زبان کا حوالہ کے نہ ہوئے، ان کا بارے میں انہوں نے پتہ بھی لگے، سمجھ بھی آوے یا اور ایک احساس بھی ہوئے، ایک میسیج بھی جائے، ایک سگنل بھی جائے کہ انہاں لوگوں نے اپنا پروگرام میں آنے کی دلچسپی ہے، اپنا پروگرام میں دیکھنے کی دلچسپی ہے، اپنا زبان جڑی ہے اس کی یہ ترقی بھی چاہے. تو یہ چیز یا تاڑی جڑی ہے یا ایک آنکھ نہیں بجتی، اس کے واسطے ضروری ہوگا کہ 2 ہاتھ چڑھیں بات بے ہوئے تو پھر یا تاڑی جڑی ہے یا بجائے اس واسطے اس چیز میں بھی پروگرام ہوئے اس قسم کا وہ تو آنا چاہیے. جڑا ہمارا شاعر ادیب ہے انہوں نے کوئی اور کوئی چیز نہیں چاہتا ہے کہ کوئی انہوں نے کوئی پیسہ دے، کوئی ایوارڈ دے، کوئی کچھ کرے. ان کو بھی ایوارڈ سب سے بڑا یہی ہوا ہے، ان کے واسطے بھی سب سے بڑی چیز یہی ہوا ہے کہ ان کی عزت افزائی کی جائے. تو عزت افزائی اس طرح ہوگا کہ ان کا پروگراموں میں شرکت کی جائے اور شرکت کرتے ہوئے کوئی چیز لگے کہ یہ ٹھیک نہیں اس کی تنقید بھی کی جائے. تنقید جڑی ہے وہ شرکت سے بھی ضروری ہے. تو پھر جس تنقید کے نام جس میں کوئی چیز ایسا پروگراموں کے بھی سامنے آوے وہ پھر صحیح چیز لوگوں میں پڑھنے واسطے سمجھنے واسطے آوے اور وہ چیز درست ہو کے آوے. اس میں اگر کوئی چیز کمی رہ جائے تو وہ درست ہو جائے. اس واسطے بڑا ضروری ہے کہ ہم اس آج ایک آیا اور انہوں نے بھی اس پروگرام کو اہتمام کیا. ہوں بھی یا کہوں کہ ہم سب نے ان اپنا ہمارے جو گوجری کو جو سلسلہ ہے بڑا بڑا ادیب شاعر جڑے ہیں کہ اس زبان میں پیدا ہوا اور بڑا مقام انہوں نے حاصل کیا. ایک کلچر اکیڈمی کے اس ٹیگور ہال میں ایک پروگرام جو ہے وہ میں پہلے اٹینڈ کیا تھا. اس کے بعد شاید ہی ان کسی پروگرام میں ایک آیا ہوں وہ 1978 تھا یا 1979 ہوئے وہ ان کا ریکارڈ میں وہ درج ہوا. گوجری کی ایک کلچر کانفرنس ہوئی تھی اور میرا والد صاحب نے اس کو افتتاح کیا تھا اور ٹینک صاحب اس وقت کلچر اکیڈمی کا سیکرٹری تھا اور کلچر اکیڈمی کو جموں کشمیر میں کام کا حوالہ نہ ادب کا حوالہ نہ ایک بڑا نہ تھا. اور تیجی گل جی تھی وہ یہ تھی کہ بہت بڑی تعداد تھی لوگوں کی اس میں شرکت کی.
اور چوتھی گل جڑی میں اس کی یاد ہے وہ تو پڑھوں تو وہ اقبال عظیم صاحب کو کلام تو جڑو شاید میں اس کی لائن یاد ہو گئے، وہ کیلاش میرا نے گایا تھا اور اس کلام کی جتنی تعریف ہوئی تھی اس سے زیادہ کیلاش میرا کی تعریف ہوئی تھی جس میں اس نے وہ گیت گائے. اس واسطے میں نا ان 3 واقعوں کا حوالہ نہ اس پروگرام کا بارے میں یاد ہے، حالانکہ اس پروگرام میں ہونا کئی سال ہو گیا، لیکن ایک دلچسپ پروگرام تھا، خوبصورت پروگرام تھا کہ اس واسطے اس کی یاد جڑی ہے وہ انسان نہ رہے. اگر انسان کسی اچھی ایونٹ کو کسی یادگار ایونٹ میں اٹینڈ کرے تو وہ اس میں یاد رہے. اقبال صاحب کو وہ جو گیت تھو وہ تم سارا نے سنے ہوگا، وہ اس کو میں نے شاید 1-2 لائن میں اس کی ضرور یاد ہے کہ چند اچھیاں راتاں کو اچھے چڑھ کے دیکھوں گا سجنا آتا ہوں. اس کو وہ اسے کے نام تھو ٹر چلے تھو غم لا کے پھر ہاتھ بھی میری چھو دے گا. تو وہ بعد میں بھی بہت لوگوں نے سنے ہونے کو، لیکن پہلا اس کی ابتدا جڑی ہے وہ بھی اس سے ہال پہ ہوئی تھی اور کلچر اکیڈمی کا پروگرام پہ بھی ہوئی تھی. ہمارا شاعر جو ہے ادیب ہیں ان کی عزت کرنی، ان کو رسپیکٹ کرنے ہمارا فرض ہے. اس قوم نے بڑا بڑا شاعر اور ادیب پیدا کیا اور حضرت جناب بابا جی صاحب رحمہ اللہ علیہ اگر ان کو تبصرہ کروں تو شاید ان کو بہتر تبصرہ نہ کر سکوں یا میرے ماں اتنی گہرائی نہ ہوگی کہ وہ اس نہ سمجھ سکوں. ان کو سارا کلام جو تھا وہ عارفانہ اور اجا تک اور آنے والی نسل جڑی ہے انہوں وہ کلام جو ان کو ہے وہ لوگ گائیں گا بھی اور سنے گا بھی. میرا دادا صاحب جو ہیں انہوں نے بھی شعر و شاعری کا بارہمہ یا لکھن کا بارہمہ بہت بڑا کمال کی ہے. انہوں نے جو انہوں نے آتھروں کا بارہمہ جاوید بھائی صاحب لکھے ہو کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے لکھن کی اتنی صلاحیت پیدا کی تھی کہ گجر دیس اس میں رسالہ لکھ رہے تھے اور اس میں اشر صاحب نے شعر لکھے تھے آتھروں. دوجو شعر انہوں نے تلے لکھے تھے ڈیرا لڑن پر. وہ شعر جس میں بابا صاحب انہوں نے پڑھے ہے کہ انہوں نے اشر صاحب نے جو آتھروں پر شعر لکھا ہوا تھا اس سے لکیر مار کے اسے پیج پر انہوں نے بھی آتھروں پر شعر لکھا. یعنی ایک دم انہوں نے وہ آئیڈیا جو ہے وہ تو انہوں نے آتھروں کا جو شعر تھا انہوں نے اشر صاحب کا شعر پڑھ کے فوراً خود بھی آتھروں پر شعر لکھا اور دوجو انہوں نے وہ اس جا بھی لگے ہوئے تھا تھارا ڈیرا کدے کدے پورے شعر بھی ڈیرا کے اوپر اشر صاحب نے لکھا ہوا. اور میرا بھی یاد ہے ہوں چھوٹا ہوں تو وہ بھی بابا صاحب انہوں نے اسے پیج پر جس پر انہوں نے لکھا تھا اسے پر انہوں نے بھی یعنی اتنا اللہ تعالیٰ نے انہوں نے خدا داد صلاحیت لکھن کی دیتی ہوئی تھی کہ وہ کوئی چیز دیکھ کے فوراً اس سے خوبصورت چیز لکھ سکے. بہت کاٹ ہونے گا اس مجلس کے جنہوں نے بابا صاحب انہوں نے بھی چٹھی لکھی مولانا میر دین قمر نے. اگر وہ چٹھی پڑھی جائے تو پھر آدمی کا احساس ہوا کہ شاید ان کے بہتر کوئی دیکھ نہیں سکتے. اس طرح انہوں نے قلم کا بارہمہ لکھو، اس طرح انہوں نے جدائی کا بارہمہ لکھو، اس طرح انہوں نے زعفران کا بارہمہ لکھو، اس طرح انہوں نے اس چٹھی کے بچ زیلدار کا بارہمہ لکھو.
خاص طور پر جدائی کا بارہ ماہ اور قمر صاحب کی یاد کا بارہ ماہ، تو وہ چیز جڑی تھی وہ ایک گاڈ گفٹڈ ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی ایک دین ہو گئے جڑی انہوں نے تھی، اور اس دین کی وجہ سے اور ان کی مجلس کی وجہ سے ہمارا قوم کا جڑا اس طرح شاعر اور ادیب سامنے آیا جنہوں نے ان کی مجلس میں سیکھو، اور بلکہ ہوں یا قوم کو کہ بابا صاحب ہونا بھی مولانا میر الدین قمر نے سکھایا، کیونکہ اگر ان کی جس میں آدمی تحریر پڑھے سب کچھ کرے تو پھر یوں پتہ لگے کہ یہ کتنا بڑا شاعر تھا، کتنا بڑا ادیب تھا، اور گجر قوم کی جڑی ایک سیاسی جنگ تھی، ایک اپنی شناخت کی جنگ تھی، ایک اپنا منان کی جنگ تھی، ایک ظلم اور زیادتی سے چھٹکارا حاصل کرنے کی جنگ تھی، وہ بھی اگر کسی نے سب سے پہلے شروع کی تھی تو اس میں بھی مولانا میر الدین قمر کو نہ ہو، لیکن اپنے انہوں نے لکھو کہ میں 20 سال بابا صاحب کی مجلس کی ہے، ہوں اس مجلس میں رہوں کہ آج کو جڑی ہماری جنریشن ہے، آج کا جڑا ہمارا نوجوان ہے، انہوں نے ان کا بارے میں پتہ نہیں، انہوں نے پتہ نہیں کہ مولانا میر الدین قمر کون تھا، کتنی مشکل دیکھی اس نے، کتنی مصیبت دیکھی، کتنی پریشانی دیکھی، اور انہوں نے نال چودھری دیوان علی صاحب بھی تھا، بابا صاحب بھی تھا، لیکن انہوں نے ایک لیڈنگ رول تھا، لیکن ہماری جنریشن میں ضرور کم از کم ہمارا شاعر نہ ادیب نہ ہمارا کوئی ریسرچ کرے، اس نے ضرور اس بات گل کو پتہ ہونا چاہیے، اس نے ضرور ان لوگوں نے یاد رکھنا چاہیے جنہوں نے اتنی بڑی کنٹریبیوشن کی ہوئی ہے اور ہر ایک فیلڈ میں کی ہوئی ہے، ادب کا معاملہ، سیاست کا معاملہ، ہر چیز کا معاملہ۔ اسی طرح مولانا فضل سین نے، جس پر اللہ تعالیٰ کو اتنا کرم تھو، اتنا فضل تھو کہ پوری دنیا میں میرے خیال کے گجرا ادیب اور شاعروں میں جو وہ پہلا آدمی ہے جس نے ورلڈ میں بھی کانفرنس اٹینڈ کیے ہیں بحیثیت شاعر اور ادیب، چاہے وہ لندن میں بہت بڑا پروگرام اردو کا ہوتا رہا یا امریکہ میں ہوتا رہا یا دنیا میں کسی حصہ میں، تو وہ بھی ہمارا جڑی آج کا نوجوان ہے انہوں نے پتہ نہیں، اور اتنا لکھن کی جڑی ان کی صلاحیت تھی بہت خدا بخش۔ اسی طرح زار صاحب کا بارہ میں، زار صاحب کتنا اچھا لکھے تھا، کوئی اس کو جواب نہیں تھا، اسرائیل اثر صاحب تھا، اقبال عظیم صاحب تھا، نسیم پوچھی صاحب تھا، ان سارے نے اگر زیادہ سیکھو تو وہ بابا صاحب رنگی محفل میں سیکھے، اور اتنی ان پر دعا بھی ہوئی، اور اتنی انہوں نے شاعری کی ترتیب بھی کی گئی، اور اتنے ہی شاعری کی محفل بھی ہوتی رہی، تنقید بھی ہوتی رہی، پروگرام بھی ہوتا رہا، سب کچھ جو ہے وہ اس مجلس سے بنے، اور ہمارا ایک بہت اچھا شاعر جڑے جنہوں نے ہم آج بھی یاد کریں، اور اپنے قوم کا جس پہ ادب کی گل کریں، شاعری کی گل کریں، اس پہ ہم ان کو نہ صف اول میں رکھا، کہ ہم نے اگر بھی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ جن لوگوں کی اتنی بڑی کنٹریبیوشن تھی، جنہوں نے اتنا بڑا کام کیا تو ہم انہوں نے بھی یاد رکھا، اور جڑا ہمارا آج نوجوان شاعر ادیب نے لکھن والا ہے انہوں نے بھی اس کام کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان چیزوں کی ابتدا کس نے کی تھی، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اور آج اگر ہم ان کا بارہ میں نہ ایک ذکر کریں تو بہت ہی زیادتی ہے، وہ پھر اس کو مطلب ہے کہ ہم اپنا جڑا بزرگ لوگ تھا جن کی یہ ساری دین تھی، انہوں نے ہم نہ ان کا بارہ میں کہاں آج کی اس نہ جنریشن نہ اویئرنیس نہ کرو یا باقی جاتی ہوگی، ان واسطے سب سے بڑی خراج عقیدت یہی ہے کہ ہم ان کا رول نہ ہمیشہ یاد رکھیں،
اور ہم اس پہ سکھ ہے اگے بدا، چاہے کوئی وہ سیاسی معاملہ ہوئے، چاہے وہ سماجی معاملہ ہوئے، چاہے اپنی معاملہ ہوئے. صابر آفاقی صاحب تھا، وہ بھی بڑے صغیر کا ایک بہت بڑا شاعر، ادیب اور لکھنے والا آدمی تھا. اور وہ بھی جس میں کشمیر ایک دفعہ آیا تو بہت زیادہ لوگوں نے، انہوں نے ادیبوں نے، شاعران نے، سب لوگوں نے ان کی بڑی عزت افزائی کی. ان کا بھی پروگرام رکھا جڑی ایک بہت ہی اچھی بات تھی. اور تو واپسی پر انہوں نے جا کے ایک بڑا اچھا مقابلہ لکھا تھا اپنا کشمیر کا سارا سفر کا سلسلہ میں. اور لاسٹ کے اوپر کوئی 10-12-15 لائن جڑی ہیں وہ انہوں نے میرا والد صاحب کے متعلق بھی لکھی تھی، زر شریف کے متعلق بھی لکھی تھی. تو میرا لگا کہ اتنی مختصر لفظوں میں جس خوبصورت طریقہ انہوں نے اپنی عقیدت کو اظہار کیا تھا، اپنا پیار کو اظہار کیا تھا، وہ شاید ہی کوئی کرے. تو بہت سارے لوگوں نے میرے خیال پہ تو وہ بھی نہیں پڑھے اسے ان کو، لیکن میرا والد صاحب نے ان چیزوں کی شوق ہو رہی تھی. حضرت جناب بابا جی صاحب نے شاعری کی، بابا صاحب نے کی، اسد صاحب نے کی، زار صاحب نے کی، رانا فضل سین نے کی، بہت سارے لوگوں نے کی. لیکن وہ سارا نہ پھر سنبھالے میرا والد صاحب نے. انہوں نے بڑی محنت کی. شاید اس عمر میں کوئی اتنی محنت ڈیرا واسطے نہیں کرتا، لیکن جتنی انہوں نے اس ادب کا معاملہ میں اپنا ان لوگوں کو کلام جمع کرنے واسطے کی. اور ہر آدمی نہ انہوں نے اپروچ کیا. ایک ایک کاغذ بھی اگر انہوں نے ملے، ایک ایک شاعر بھی انہوں نے ملے، ایک ایک ادیب بھی ملے، کوئی بھی چیز ملی، کسی کے بھی اگر کسی کو کسی بھی شاعر کو کلام ملے وہ انہوں نے جمع کیا. اور بابا جی کو سارے ایسا تھا کہ انہوں نے لکھنے واسطے اقبال صاحب بھی مل گیا، منشا جی بھی مل گیا، غنی عارف صاحب بھی مل گیا، ارشاد بھی مل گیا، رفیع خاری بھی مل گیا، ایک ٹیم بھی مل گئی. تو وہ سارے اتنا پیار محبت اور محنت انہوں نے جمع کیا کہ وہ بھی ایک بہت بڑا ایسٹ ہے ہمارا لوگوں واسطے، ہماری جنریشن واسطے، جس حساب میں انہوں نے محنت کی. اور اس کو مطلب یا سمجھوں کہ انہوں نے کتنی ادیب کی، ادب کی، فنکار کی کتنی قدر کرے تھے. اس واسطے انہوں نے یہ چیز جڑی ہے یہ خود جمع کی، خود چھپائی، خود سب کچھ کیا. تو ہمارے واسطے بھی یہ فرض ہے کہ ہم ان چیزوں کو جڑی ہمارا بزرگ یہ چھوڑ کر گئے ہیں، ہمارا شاعر اور ادیب بہت زیادہ ہے. تو نام لینا شروع کرو تو کافی بڑی تعداد ہے. یا ہمارے واسطے فخر کی گل ہے کہ ہم زندگی کا ہر شعبہ میں جس میں بھی ہم موقع ملے ہم نے اس میں نام کمایا، کم کیا. اور آج انہوں نے غلام الدین طاہر صاحب نے کیا، خاص طور پر کلچر اکیڈمی کو شعبہ جو ہے یا واقعی زیادتی ہے کہ کشمیر صوبہ میں کلچر اکیڈمی کو شعبہ جو ہے اس کو چاہے اس کی پریزنس نہ ہو گئے. یا میرا نوٹس میں بھی آج آئی ہے، میرا ڈیرا میں بھی شاعر ادیب ہے، مگر ہم نے کہتا نہیں کیا کریں ہم اپنی اصلاح کریں. لیکن ضرور ہونے چاہیے کلچر اکیڈمی کی جڑی پوسٹ ہے وہ فل اپ ہونی چاہیے. اور جس طرح کلچر اکیڈمی کوئی بھی شعبہ کلچر اکیڈمی کو جو کچھ سال تک چلے تھو، چاہے وہ اردو کو تھو، کشمیری کو تھو، پہاڑی کو تھو، ڈوگری کو تھو، پنجابی کو تھو، وہ سب شعبہ جڑے ہیں وہ ٹھیک طریقہ میں ہم چاہ کہ وہ کام کریں. اور اس طرح ایک رونق جڑی ہے وہ بحال رہے اور لوگ جڑے ہیں وہ بھی سیکھیں، محفلیں میں بچاویں، مجلسوں میں بچاویں. کہ میری طرف سے ڈیفینیٹلی یا کوشش ہو رہی ہوں یا کوشش کروں گا. واقعی یا صحیح گل ہے کہ بہت زیادہ کیوں جائے
کہ ٹرائبلز واسطے اتنا کچھ ہو رہے ہیں. ہوں یہ چیز ہمیشہ کہتا رہی ہوں اور بڑا سوچ سمجھ کے کہتا رہی ہوں, اپنا تجربہ کی بنیاد پر کہتا رہی ہوں, جی چیز ہو رہی ہیں ان کی بنیاد پر کہتا رہی ہوں. پارلیمنٹ میں کیوں کہ وہ بہت زیادہ شور ہو رہے ہیں سارا ہندوستان میں, خاص طور پر جموں کشمیر میں, کہ ٹرائبلز واسطے بہت کچھ ہو گیا. تو ٹرائبل جو ہے جس نے شیڈول ٹرائب قرار دیتا ہوئے وہ بیچاروں یہ سوچے کہ ایک شام میں جس پہ وہ اخباروں میں پڑھے, ریڈیو پر سنے اور دیکھے شیکھے, تو اس نے بڑی حیرت ہوگا کہ یا اللہ جو ریڈیو مینا نہیں لگے. پھر اس کو آگے پیچھے دیکھے شیکھے, پھر اس نے پتہ لگے کہ کسی نے نہیں کوئی لگتا. تو جو پروپیگنڈا جو ہے اس کا بارہ میں بہت زیادہ ہو رہا ہے. ہم نے کوئی بھی حکومت ہو گئے, کسی کی بھی حکومت ہو گئے, ضرور یہ بات کہنی چاہیے کہ تم ہمارے واسطے اگر کھ نہیں کر سکتا تو کم از کم تم پروپیگنڈا جو ہے وہ بند کر سکو. جو ہی نہ کیا کرو کہ ہم کر سکیں, کیونکہ کوئی بھی ٹرائبل کو ایریا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا کہ ٹرائبل کا پیسہ نہ کوئی اسپتال بنے ہوگا. میں غلطی کی تھی ایک زمانہ میں, کنن میں 1917 میں شروع کرایا, 2017 میں آج 5 ہے. تو وہ جس ٹھیکیدار نے بڑھایا اس کی پیمنٹ بھی باقی ہے, تو وہ اسپتال بھی چڑھنا ہوا. یہ میری خود مشاہدہ کے بیچ گل ہے, اور وہ وقتاً فوقتاً اس معاملہ کے اوپر لکھتوں بھی رہو, اور کہے اگر پراپر فورم ہو گئے تو وہ کہتوں بھی رہو. اور ہمارا لوگوں نے بھی کہنا چاہیے اس سلسلہ کے بیچ, کیونکہ عام لوگوں نے جڑا ہمارا دوجا لوگ کے پائی ہیں انہوں نے بھی ایک غلط قسم کو امپریشن جائے کہ شاید سارا اس نوازشات جڑی حکومت کی ہیں, مرکزی حکومت ہو گئے یا ریاستی حکومت ہو گئے, یہ شاید سب انہیں لوگوں کے واسطے ہیں. یہ ایک صحیح تصویر نہیں, ایک لوگوں کے سامنے صحیح پکچر نہیں آتی. بہت ضرورت ہے کہ جو کچھ اگر انہیں واسطے آئے اس کا بارہ میں لوگوں نے پتہ لگنا چاہیے کہ وہ کت خرچ ہو رہے ہو, کس طرح خرچ ہو رہے ہو, کس طرح فائدہ ہو رہے ہو. اور ہاسٹل ہمارا جڑا ہے انہوں کے جو کچھ بھی ہو گیا وہ میرٹ پر ہونا چاہیے. ریکروٹمنٹ ہے دوا میرٹ ہونی چاہیے, اس پر میرٹ پر کوئی داخلہ ہے تو وہ میرٹ پر ہونا چاہیے. تو جس پہ بھی چیز جڑی ہے جو کوئی کرے گا اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. جس پہ ہم یہ چیز کرنے میں کامیاب ہو گیا تو خدا فضل کرے گا کہ ہمارا بچہ جڑا ہے اگر انہوں نے کوئی غریب بچہ آگے پڑھے تو وہ اس میں شاید اتنا ٹیلنٹ ہوگا کہ کل وہ بھی مقابلہ کر سکے گا, وہ بھی نام روشن کر سکے گا, وہ بھی پڑھ سکے گا. اس کا ماں باپ نے بھی پتہ لگے گا کہ میں کسی اچھا انسٹیٹیوٹ کے بیچ اپنے بچوں جو ہے وہ داخل کیا. انہوں نے ذکر کیا ٹرائبل ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو بھی. ایک سری نگر میں جو ٹرائبل ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنایا وہ کسی ہے ہی مشکل ہے اس نے ڈھونڈنا اور پہنچنا. ہوں بھی ایک دن اسے گراؤں میں کسی نے سدے تھا تو میں اس سے پوچھے گیا اتنی بڑی بلڈنگ کہاں کی ہے, تو اس نے کیا کہ حالانکہ وہ گراؤں میں گزر نہیں بستا, ایک دو ہی گیا. انہوں نے کیا کیا ٹرائبل ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی بلڈنگ ہے. اس طرح ہمارا نام کو کچھ پیسہ آیا اور حکومت کو آپ بھی فرض بنے کہ یہ اس نے کسی اور پرپز واسطے استعمال کرے. سری نگر ملک کے آس پاس جگہ ڈھونڈے اس کی بننا چاہیے. پھر جس واسطے یہ ٹرائبل ریسرچ انسٹیٹیوٹ جموں بنے ہو یا جس پرپز واسطے بنے جن کو ذکر کیا ہو طاہر صاحب نے, وہ اس پرپز واسطے استعمال ہونا چاہیے. میرا تو زیادہ ان ممبر اسمبلیوں کو کم کیونکہ یہ سب اسٹیٹ سبجیکٹ ہے. ہوں جب تک تھو ہوں ڈٹ کے شور بھی کروں تھو, لکھوں بھی تھو, قوم بھی تھو اور منان کی کوشش بھی کروں. ہوں پوائنٹر ہوں ایم ایل اے رہ گیا میرا تو جی پھرنا تو انہوں نے پھرنا چاہیے. اور دلی میں اگر کوئی گل کرے تو پارلیمنٹ میں یہ اگر کہیں کہ یہ اسٹیٹ سبجیکٹ کا معاملہ, یہ تم اگر پارلیمنٹ میں کا نام دیکھیں ایک نہ کسی نے سننا نہ ان سوالوں کو جواب دینا. البتہ بڑا بڑا کام ہوئے گا
جس میں ظاہر ہے کہ ٹرائبل نہ بھی فائدہ ہوگا تو نان ٹرائبل نہ بھی فائدہ ہوگا وہ کل بھی تھارا ایک فائدہ کی گل سنی ہوئی تم نے مغل روڈ کا ٹائل کی میرے فائدہ کوشش ہوئی ہے واقعی اور بغیر کسی پبلسٹی کے بغیر اس کے بنا ان ساری چیزوں کو پتہ تھا کہ ان چیزوں نے ہونا ہے. پچھلی ویکوار میں بھی میرا مغل روڈ کا ٹنل کا بارہ میں خاص طور پر جڑی جموں کے پونچھ کی سڑک ہے جڑی ہونا لگات نہ بات کرے یا بھی کرتی نگاہ نہ کرے اس واسطے عمر زبردست اس واسطے بھی کوشش کروں کہ وہ اگر ہم چلنے کے قابل ہو جائے کیونکہ 7-8 سال کے بعد کھولی گئی تو ان کم از کم اگر اس پر کوئی اچھا طریقہ نہ چلے تو اس کا فائدہ ہو جائے. میں پچھلی ویکوار میں بھی ڈائریکٹر جنرل بی آر او نہ دلی میں میٹنگ کی تھی. میں نے پتہ تو میں اس سلسلہ ایک چٹھی بھی آئی ہوئی تھی کہ مغل روڈ کو ٹنل جو ہے وہ سینکشن ہے اور میں جتنی کوشش بھی اس معاملہ میں ایک سال کے کرنی تھی لیکن میرا فرض بنے تو وہ میرا کرنا چاہیے تھا. لیکن میں اس واسطے نہیں اس سلسلہ میں کچھ کیوں تھا کہ میرا کہنے کے بعد جو سبق کام نہ ہو جائے کوئی یا نہ کہے کہ جو شاید اس نے کرا چھوڑے اس واسطے اس میں روک چھوڑو. تو شکر ہے کہ انہوں نے کیوں کہ ہوں تصدیق ہو گئی ہے ہوں اگر نہ بھی ہوئے کل تو زمبار ہو سکیں دنیا میں ورنہ ہوں گے ایک بار زمبار ہو تو اگر کوئی نہ ہو لیکن اس سلسلہ کے بیچ ضرور میرا فرض ہے محنت کرنی. میں اپنا والد صاحب کی ڈائری میں پڑھے ہو کہ 1952 میں انہوں نے لکھی ہو کہ دلی پہلی بار گیا اور میری والدہ نے میں کیا کہ دودھ کی مشین جڑی ہے بات تو ڈھونڈ کے لیا دودھ ریڈیکل واسطے آنے سننے کی مشین ہے تو وہ اس کے واسطے پٹھان کوٹ کے ریل پر بیٹھے اور انہوں نے لکھی ہو کہ جموں سے پٹھان کوٹ تک کو جو سفر تھا وہ پہلی بار میں ڈیزل بس میں کیا وہ اس سے کہنا پیٹرول کی بس چلے تھے. پھر انہوں نے اپنا تجربہ کو لکھیو کہ ریل پہ چون گئے میں دلی تک دیکھو کہ ہندوستان بھی ایک عجیب ملک ہے جت اس ریلوے اسٹیشن کا یا اس پٹری کے آس پاس بڑی بڑی کوٹھی بھی ہیں تو نارمل جس اسٹیشن کے اوپر رکتے رہے ہو دیکھتے رہے ہو اس میں کئی ہزار غریب رہے میں ستا ہوا دیکھا جڑا بھوکا ستا ہوا تھا ننگا ستا ہوا تھا لیکن نیند آئی تھی ریلوے اسٹیشن کو. پھر انہوں نے لکھو کہ دلی گئے تو مولانا مسعودی صاحب اس وقت ممبر پارلیمنٹ میں تھا کہ انہوں نے میرے واسطے گئے تو انہوں نے میرے نال بڑی اخلاق محبت کی. میرے نال ایک دو ساتھی اور تھا میں اپنی کوٹھی پر لے گیا اور شریف مسعودی صاحب کی ذمہ داری لائی کہ انہوں نے نال رہنا ہے اور انہوں نے دلی کی سیر بھی کرانی ہے اور وہ اگر مشین کے ساتھ ملے تو وہ بھی خرید کے دیں گے. تو پھر میں ایک دن انہوں نے کیوں کہ ہوں پارلیمنٹ کی جانا چاہوں تو ہوں اگلا پارلیمنٹ دیکھنا گیا تو اس میں خیال آیا کہ میرا یونین جو انفارمیشن منسٹر ہے اس نے ملنا چاہیے اور اس نے میں نے یہ کہنی چاہیے کہ ریڈیو کشمیر کے گوجری پروگرام نشر نہیں ہوتا یا 1952 کی گل ہے. میں ان کی ڈائری کو جو پیج ہے جو چھاپے بھی ہے تو اس وقت انہوں نے لکھے ہوئے کہ پھر مسٹر ککڑ ہو گئے تھے ہندوستان کو اس کے انفارمیشن کو منسٹر اور وہ ملے اس نے اور میں اس نے کیوں کہ مارا نال زیادتی ہے مارو کوئی پروگرام جو ہے وہ ریڈیو کشمیر سری نگر کے نشر نہیں ہوتا. تو پھر بعد میں اس پہ کوئی ممبر اسمبلی نہیں تھا کوئی سیاست نہیں تھی کوئی نہیں تھی لیکن اپنا لوگوں کو ایک درد تو بات چیز انہوں نے چونکہ ذہن میں تھی تو انہوں نے موقع کو فائدہ اٹھا کے اس نے کیا اور بعد میں ایک وقت آیا پھر ایم ایل اے بھی بنا وہ بھی انہوں نے ایک اپنا پیج بھی لکھے کہ آج میں گوجری پروگرام کو افتتاح بھی کیا. اس واسطے میرا جو کچھ دلی میں کرنا ہوگا وہ ریاست واسطے یا خاص طور پر ہمارا لوگوں واسطے وہ کروں گا ضرور. باقی یہ کام جڑا ہے یہ ڈے ٹو ڈے بزنس جڑی ہے یا اسٹیٹ گورنمنٹ جڑی ہے یہ انہوں نے کرنا ہے اور اس حکومت کا بڑی ایکسپیکٹیشن ہے لوگوں کی ایم ایل اے سے بڑی ایکسپیکٹیشن ہے انہوں نے رکھا ہونا چاہیے ان کو کوئی جوائنٹ پلیٹ فارم ہونا چاہیے
انہوں نے اپنا مسئلوں میں اکٹھا ہو کر ملنا چاہیے، اکٹھا ہو کے آواز بلند کرنا چاہیے. جو ہی کہہ شروع کہ حضرت صاحب بھی سارا کچھ کرے گا کہ وہ کچھ معاملہ جڑا ہے سارا کاغذ شاغذ جڑا ہے افسر ہیں وہ حضرت نے نہیں سمجھتا وہ نہ سمجھے. اس واسطے جس کی جو ذمہ داری ہوگا انہوں نے دینا نہ کہ ہوں بہت گائڈ کرنے کی کوشش کرتے رہو کہ انہوں نے کوئی ایسا معاملہ ہوگا کہ جس کی نکتہ چینی بھی ہوگا وہ بھی ظاہر ہے میرے کو بھی ہوگا، لیکن اصلی حقیقت یہ ہے کہ میں نے جو کچھ رول کرنا ہے وہ میں ڈیفینیٹلی کرنا ہے، اپنی سمجھ کے مطابق کرنا ہے. اور وہی چیز کہنی ہے کہ کوئی یا نہ تم نہ کہہ کہ تھارا ایم پی جو ہے وہ جاگے ریلیونٹ گل کرے، وہ کرے کہ جس طرح آپ لوگ کوئی سننے واسطے تیار نہیں ہوتے تو میرے ضرور فرق پڑے. اور سب سے زیادہ ایم پی والوں کو میں دیکھے ہو تجربہ میں نہ ہو کہ اننت ناگ کا جو ہمارا پروجیکٹ پکڑوا ہے وہ بیچارہ کا پانی. اس واسطے میری اصل پریورٹی کے لیے وہ ساری اس طرف ہے کہ ہوں کم از کم اتنا ایک کام کر جاؤں کہ انہوں نے پانی پہنچے، ان کی حالت جڑی ہے وہ کیا ہے، اور انہوں نے کم از کم ہوں اتنا احساس دعا چھوڑوں کہ تھارا ووٹ کی بھی قائد قدر ہے، تھارا ووٹ کی بھی قائد قیمت ہے. اور جس پہ تم کسی نے ووٹ دیں مہربانی کر کے اس نے یا اسی بڑے کو کہ مارو کچھ کرنا یا نہیں کرنا، اور جس پہ وہ بن جائے پھر بھی روز کے بحث سے میرے پہ جاتا ہی نہیں. تو کوئی اگر کسی کو جاتا نہیں تو زمانہ ایسا ہے کہ کوئی آتا بھی نہیں کہ وہ کہے کہ کھاری پریشانی کی ہے یا کچھ ہے. اس طرح کا دیکھتی خیر پرابلم ہونے کا بات ہے. میری کانگریسی ہے وہ جاؤں انہوں نے وہ بغیر کسی پروگرام پہ جاؤں، بغیر کسی سکوٹی پہ جاؤں، بغیر کسی افسر ہے تاکہ میرا خود حقیقت کو پتہ لگے کہ ہے کہ ہے پریشانی کی ہے، عالم مسئلہ کس طرح ہو سکے. تو باقی پھر بھی جو بھی خاص طور پر کلچر کا حوالہ یا ہم سب کی مشترکہ چیز ہے اس کا بڑا ہے جو بھی میری طرف سے جو بھی تم لوگ جو حکم کریں گے اور کہیں گے رائے دیں گا تو ہم ضرور اس پر کوشش کریں گے کہ ہم عمل کروں میرا جو فرض ہے اور میری اپنی کریڈیبلٹی کو بھی معاملہ ہے کہ ہم یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم سب اکٹھا ہو کر اپنے جو ہمارا حقوق ہے جنہوں نے ہمارا وہ بہت زیادہ ایڈورٹائزمنٹ ہو رہا ہے کیا ہو جائے کہ ہمیں ملتا نہیں تو ہمیں ضرور تلاش کرنا چاہیے کہ ہمیں کس طرح ملے گا. اس اپنا آواز میں بلند کرنے واسطے کوئی لیڈر نہ ہو کر خوش ہو گئے نہ ہو گئے، ہمیں اس کے نام لفظی ہونی چاہیے. ہم نے اس طرح اس پلان میں خوش ہونا چاہیے کہ لوگ ہمارے کو خوش ہیں، اور جس کے نام لوگ خوش ہیں الٹیمیٹلی جیت اس سے ہی ہو گئے. لیڈر نہ بھی کوئی بڑا لیڈر نہ بھی کوئی چھوٹے لیڈر تک تک پسند ہو گئے جب تک اس کے نام بند ہو گئے جیسے اس کا کوئی نہ لے کہ ہم میرے شہر کریں گے. اس واسطے سب سے زیادہ بڑی چیز جو ہے یہ لوگ ہیں، یہ عوامی طاقت ہے. میرا اس چیز کو احساس ہے اور اس سے بڑی ایک چیز جو ہے اس میں میرا یا سیاست کا موقع بھی دی تو اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ میں اپنی طرف سے نیت میں کوشش کی کہ وہ مدد کر سکوں کوئی بھی معاملہ ہو کہ تم سارا اگر آیا بہت بہت تم سب کو شکریہ ہوں ڈرائیور سب کو بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے آج کانفرنس کی میں نے بھی بلایا. اگر بھی جب موقع ہوگا تو کوئی بھی چیز جب بھی ہر مجھے کوئی بھی گلاب دین طاہر صاحب ہونا کوئی بھی جو بھی میرا کوئی طے ہو کہ یہ چیز کرنی ہے کہ جی چیز میرا بھی پاسبل ہوگی تو میں ضرور کوشش کروں گا. جو میرے کھانا ہے بہت بہت شکریہ.